الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام تعریفیں اس میں شامل ہے کہ سورہ بروج کی تفسیر آج شروع ہونے والی ہے. اس سورت کے اندر 22 آیتیں ہیں، 22 الفاظ اس کے اندر 109 ہیں، 109 اور حروف اس کے اندر 438 438. چونکہ ایک حرف کو پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اجر ملتا ہے اور اس صورت کے اندر ہے 438 حروف، تو اللہ سے امید ہے کہ کم سے کم اجر آدمی کو ملے گا اس صورت کو پڑھنے کے نتیجے میں، وہ ہے 4380. سورہ بروج بڑی عالیشان صورت ہے، مکی صورت ہے، اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر قیامت کے تذکرے کو عالیشان طریقے سے بیان کیا گیا ہے. عشاء کی نماز کے اندر مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عشاء کی نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور سورہ بروج پڑھتے تھے، دوسری رکعت کے اندر سورہ طارق. تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے اندر فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، قسم ہے دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، حاضر ہونے والے کی قسم کھاتا ہوں اور اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جس میں لوگوں کو حاضر ہونا ہے. مار ہو، پھٹکار ہو، لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے کھندقیں کھودی، ان آگ والوں پر لعنت ہو جن کی آگ ایندھن سے بھری ہوئی تھی. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آگ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایمان والوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا، یہ کافر لوگ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے، یہ لوگ وہاں بیٹھ کر نظارہ کرتے جا رہے تھے، اور کافر لوگ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے یہ لوگ اس پر نظارہ کرتے جا رہے تھے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر برجوں والے آسمان کی قسم کھائی. سوال ہوگا کہ برج کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں مختلف تفاسیر منقول ہیں. ابو صالح رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یہاں برج سے مراد النجوم العظام، بڑے بڑے ستارے مراد ہیں. آسمان کے اندر ستارے ہوتے ہیں، دن کے اندر بھی ہوتے ہیں، رات کے اندر بھی ہوتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے دن کے اندر ستارے نظر نہیں آتے، لیکن رات کے وقت جب
سورج غروب ہو جاتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں. اللہ آسمان کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی اس آسمان کی قسم کھا رہے ہیں جس کے اندر ستارے خوب بھرے ہوئے ہیں. یحییٰ ابن رافع رحمہ اللہ کا کہنا اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہاں برج سے مراد لمبی لمبی عمارتیں. دبئی کے اندر برج خلیفہ جو ہے، اس کو برج خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بہت لمبی عمارت ہے، بڑا محل ہے یہ. تو یہاں پر برجوں والے آسمان کی قسم کھائی گئی ہے. تو یحییٰ ابن رافع کا کہنا اس سلسلے میں یہ ہے کہ آسمان کے اندر مختلف مرحلوں پر بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئی ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی. معراج کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محلوں کو دیکھا تھا. ایک آسمان پر پہنچتے تھے تو جبرائیل امین دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. پوچھنے والا پوچھتا، یعنی فرشتہ، کہ کون ہے بھائی؟ جبرائیل کہتے میں ہوں. جبرائیل تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہتے کہ ہاں ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ موجود ہیں. کیا وہ خود آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے؟ اس لیے کہ خود آنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں، پیغمبر کو بھی نہیں. تو بلایا گیا ہے تو بہت اچھا، ہم کھولتے ہیں دروازہ. تو انہوں نے کہا نہیں بلایا گیا ہے ان کو، رب تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعوت ہے. تو پھر پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، محلے کے اندر انٹری ہوئی. پھر دوسرے آسمان پر بھی ہے، تیسرے آسمان پر بھی ہے، یہاں تک کہ ساتویں آسمان کے اندر یہ تذکرہ تھا. معلوم ہوا کہ آسمان کے اندر مختلف اسٹیشن اور ایئرپورٹ جیسی چیزیں ہیں. جس طرح آدمی ایئرپورٹ پر جاتا ہے نا، اسٹیشن پر جاتا ہے، اور وہاں کیوں جاتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے، اس لیے آدمی وہاں جاتا ہے. تو اسی طرح فرشتوں کا دنیا کے اندر منتقل ہونا ہوتا ہے، آسمان سے دنیا کی طرف، دنیا سے آسمان کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے لیے فرشتوں کا رواں دواں ہونا یہاں سے وہاں ہوتا ہی رہتا ہے. اور یہ محلات بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں پر حفاظتی نظام بھی ہے. فرشتوں کا چونکہ اس سے گزر ہوتا ہے، اللہ یہاں پر ان محلوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی جس کے اندر یہ بڑے محلات بنے ہوئے ہیں. ایک تیسری تفسیر بھی ہے اس سلسلے میں، تفسیر طبری کے اندر علامہ ابن جریر طبری نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس سے مراد آسمان کے جو 12 برج ہوتے ہیں، وہ سورج کے بھی 12 برج ہوتے ہیں، چاند کے بھی جو 12 برج ہوتے ہیں. چاند ایک برج کو طے کرتا ہے 2-3 دن میں، تو سورج اس کو طے کرتا ہے 1 مہینے میں. اسی طرح جب سورج ایک برج کو طے کرے گا 1 مہینے کے اندر، تو 12 برجوں کو وہ طے کرے گا 1 سال کے اندر. اس طرح وہ چکر لگاتے ہیں. اور چاند کی سائیکل اس طرح ہوتی ہے کہ اس کا ایک فیز 2-3 دن میں ختم ہو جاتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ 28 دنوں کے اندر 12 دن، یہ 12 برجیں ختم ہو جاتی ہیں، 2 دن غائب ہو جاتا ہے، انہیں پھر چاند دیکھنا پڑتا ہے. لیکن مولانا خالد سیف اللہ صاحب اس تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ذرا محل نظر ہے. محل نظر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سائنس جو ہے اس نے اس کا کچھ ثبوت دیا نہیں ہے. نے سائنس جو ہے اس کا بھی کچھ اعتبار ہے. کچھ اعتبار ہونے کی وجہ سے جب یہ چیز ان لوگوں کے یہاں پر کوئی حقیقت کی حامل نہیں، لہٰذا ہمیں بھی اس تفسیر کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. جو 2 تفسیریں پہلے بیان کی، یعنی ستاروں بھرے آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے، یا آسمان میں جو محلات بنے ہوئے ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے، اگر اس کو مراد لیا جائے تو یہ زیادہ راجح ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا. کیا مراد اس سے؟ تو علامہ ابن جریر طبری اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ وعدے کیے ہوئے دن سے مراد قیامت کا دن ہے. اس کا بھی وعدہ ہوا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کا دن ایک نہ ایک دن برپا ہوگا. ہاں، وعدے کی جو تاریخ ہے اللہ نے وہ ہم سے مخفی رکھی. مخفی رکھنے کی وجہ بھی عالی شان ہے کہ اگر سب کو بتا دیتے کہ فلاں تاریخ کو قیامت آنے والی ہے تو کیا حال ہوتا. لوگ گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزارتے، نے قیامت کے 1 دن پہلے توبہ کر لیتے، مسجد یوسف بھر جاتی توبہ کرنے والوں سے. تو مقصد جو امتحان کا ہے وہ حاصل نہ ہوتا نا. وہ امتحان کا مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک قیامت لے کر آوے، تاکہ پتہ چلے کہ کون ہے وہ جس نے اپنی زندگی گزاری ٹینکیوں پر، اور کون ہے وہ جس نے اپنی زندگی گناہوں کے اندر گزاری.
وشاہد و مشہود، قسم ہے آنے والے کی اور اس کی جن میں لوگ آتے ہیں۔ کیا مراد اس سے؟ بے حقی، علامہ بے حقی حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فضائل الاوقات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ شاہد سے یہاں پر مراد جمعہ کا دن ہے۔ یہ آتا ہے نا، ہر ہفتے آتا ہے، جس کے متعلق حضرت سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ دنوں کا سردار اگر کوئی دن ہو نا تو وہ جمعہ کا دن، وہ کہتے ہیں کہ فہو الشاہد، یہی ہے وہ شاہد جس کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا، وَيَوْمُ الْعَرَفَةِ فَهُوَ الْمَشْهُودُ، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے، کیونکہ اس دن کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، کہاں؟ میدان عرفہ میں۔ خدا کا کرنا ایسا کہ یہ تفسیر ابھی اسی موقع مناسبت کی وجہ سے یہاں پر منتخب ہوئی کہ عرفے کا دن آ ہی رہا ہے، نہ مشہود سے یہاں پر مراد عرفے ہی کا دن ہے۔ خیر، شاہد سے مراد یہاں پر جمعہ کا دن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن کے قسم کھا رہے ہیں تو اس کی کچھ فضیلت ہوگی، عالیشان فضیلت ہوگی، اسی وجہ سے تو اس کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن خصوصاً آدمی خوشبو لگانے کا اہتمام کرے، خوشبو لگانے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ غسل کا بھی اہتمام کرے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے، سورہ کہف پڑھے۔ سورہ کہف کی بہت فضیلتیں ہیں۔ حاکم نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک نور جمع ہو جاتا ہے، جس نور کے جمع ہونے کی وجہ سے پورا ہفتہ یہ نور اس کے ساتھ لگا رہتا ہے آئندہ جمعہ کے آنے تک۔ یہ ہے فضیلت سورہ کہف کو پڑھنے کی۔ دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ سورہ کہف جو پڑھتا ہے، المختارہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے المختارہ نامی کتاب کے اندر ہے کہ جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ 8 دن تک فتنوں سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اب اگر ان 8 دنوں کے اندر دجال بھی آ گیا نہیں تو اللہ اس سے بھی اس کو محفوظ رکھے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے۔ نے سورہ کہف کی تو فضیلت ایسی عالی شان ہے کہ مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں فقط، ایک صفحہ ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سے لے کر اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، 10 آیتیں ہوتی ہیں۔ یہ یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ہمیں بھی اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے۔ تو جمعہ کے دن فضیلت کچھ اور ہی ہے، میں یہ بیان بھی کر چکا ہوں یہ کہ جمعہ کے دن سنتوں کا بھی اہتمام ہو۔ جمعہ کی 2 رکعت جو ہوتی ہے، اس سے فریضہ تو ادا اگرچہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرنی ہے۔ سنت مؤکدہ ہے، نہیں ادا کرو گے بغیر عذر کے اس کو چھوڑ دو گے تو اللہ کے یہاں گنہگار۔ اس کے بعد کی 4 رکعت سنتیں، یہ بھی سنت مؤکدہ، اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں اس کے اندر اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ادا کرنا ہے، لیکن مفتیٰ بھی قول یہ نہیں، اس پر فتویٰ نہیں۔ فتاوی رحیمیہ کے اندر تم دیکھ سکتے ہو، فتویٰ اگر ہو تو 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعت سے پہلے 4 رکعت، 2 رکعت کے بعد 4 رکعت، تو تمہارا ذمہ ساکت ہوگا۔ خیر، یہ تو جمعہ کی فضیلت کی بات تھی۔ اور مشہود، اس سے مراد عرفے کا دن ہے۔ مشہود کہتے ہیں عربی زبان میں وہ جس میں لوگ جمع ہوں۔ عرفے کے دن بھی لوگوں کا جمع ہونا ہوتا ہے، عالیشان طریقے سے لوگ جمع ہوتے ہیں، حاجی لوگ میدان عرفہ کے اندر دعا مانگتے ہیں۔ تو اس دن کی فضیلت ہی کچھ ایسی ہے۔ ابن حبان نے یہ روایت بیان کی ہے کہ سب سے افضل دن اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی ہوگا تو وہ عرفے کا دن۔ عرفے کا دن سمجھتے ہو؟ یعنی 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے، یہ سب سے افضل دن ابھی جو آنے والا ہے۔ یہ کیا کرنا ہے؟ اس میں روزے رکھنے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کو یعنی عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چیزوں سے اس کو نوازتے ہیں۔ اگلے گناہ جتنے بھی ہوں گے اس کے، اللہ اس کو بھی معاف کرے گا، نے پچھلے گناہ جتنے بھی ہیں اللہ اس کو بھی معاف کرے گا۔ محدثین نے یہاں پر کلام کیا ہے کہ پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اگلے گناہوں کو کس طرح اللہ معاف کرے گا؟ ارے تو ایک فضیلت اس کی یہ نکالے کہ وہ آدمی زندہ رہے گا، 1 سال مکمل زندہ رہے گا تبھی تو گناہ کرے گا۔ آدمی سے گناہ تو ہوتے رہتے، نہ گناہ ہوگا تو پھر اللہ معاف کرے گا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا زندہ ہونا یقینی،
اس کا زندہ ہونا یقینی بھی نہیں. حدیث کے اندر فضیلت بیان ہوئی ہے. فضیلت جو ہوتی ہے وہ خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. تو پھر اس کے لیے جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہو پھر اسی سال مر جاتا ہو تو اس کے حق میں یہ حدیث کی فضیلت اس طرح ہوگی کہ اگر اس کے لیے گناہ ہوتے نہیں تو اللہ اس کو معاف کرتا, لیکن چونکہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس لیے گناہ بھی ہوئے نہیں تو مغفرت کا تو کیا کہنا, لیکن ثواب ضرور ملے گا اسے. تو یہ تھا عرفے کے دن کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں روزہ رکھنا ہے. دوسری بات دعا. اصحاب السنن نسائی ترمذی وغیرہ ان لوگوں نے بیان کیا ہے کہ بہترین دعا عرفے کی دعا ہوتی ہے. لہٰذا اس دن تو مسجد کے اندر ایک کنارہ پکڑ ہی لینا ہے, خوب دعائیں مانگنی ہے اللہ سے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, سیئات کو معاف فرما, جو کام ہو جو طلب ہو اللہ سے مانگو, اللہ پوری کرے گا. تیسرا کیا کام کرنا ہے, ذکر. خوب ذکر کرنا ہے. ذکر کے اندر تو تم جانتے ہی ہو تکبیر پڑھنی ہے. تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, سب سے افضل چیز. لیکن ایک اور بھی تسبیح ہے. اصحاب السنن نے بیان کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عرفے کے دن جو ذکر میں کرتا ہوں نا اور مجھ سے پہلے جو نبی لوگ کرتے تھے وہ ذکر کیا تھا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو تکبیر بھی پڑھنی ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو مشہور سے مراد یہاں پر عرفے کا دن اللہ کی اس کی قسم کھا رہے ہیں. اب اللہ نے ایک قسم نہیں, دو قسم نہیں, تین نہیں, چار قسمیں کھائی تو ضرور آگے والی بات کے اندر کچھ نہ کچھ دم تو ہوگا نا. کوئی اپنا آدمی قسم کھا لے, ایک قسم کھا لے تو محلہ جمع ہو جائے کہ کیا ہوگا. لیکن اللہ جیسی عالی شان ذات یہاں پر ایک قسم نہیں, دو قسم نہیں, چار قسمیں کھا رہی ہے تو آگے والی بات کے اندر دم ہے. غور سے سننا اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ مار ہو, لعنت ہو خندق والوں پر. کون تھے یہ خندق والے؟ کیوں اللہ ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ان پر لعنت بھیج رہے ہیں کہ مار ہو, ان پر لعنت ہو. لعنت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ کوئی آدمی کہتا ہے نا میں تیرے لعنت دوں گا. لعنت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو دور کرنا. اسے یہ ہے لعنت کا مطلب لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کرنا. اب لعنت کون کرے گا؟ کوئی سوال کر سکتا ہے. لعنت تو کمزور آدمی کرتا ہے کہ مثلاً اگر دو لوگوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تو کمزور آدمی اگر کچھ کر نہیں سکے گا تو لعنت دے گا. تو لعنت تو کمزور آدمی دیتا ہے نا. مدد طلب کرتا ہے اس ذات کی جو اس سے اوپر. تو اللہ سے اوپر کون؟ اللہ کیوں لعنت کرے گا؟ دراصل یہاں پر اللہ کے ساتھ جو لعنت کی نسبت ہوئی ہے یہاں پر وہ اللہ کے سخت ناراض ہونے کو بتانے کے لیے. ورنہ یہاں پر لعنت خبر کے معنی میں ہے, یعنی اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو خندق والے تھے جنہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ان کے لیے میرا طے شدہ فیصلہ یہ ہے کہ میری رحمت سے ان کو دور کروں گا اور جہنم کے اندر ان کا داخلہ ہوگا. خیر یہ اصحاب الاخدود کون تھے؟ تو مسند احمد کے اندر صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی گئی کہ اصحاب الاخدود سے مراد کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو زمانہ تھا وہ 600 سال کا زمانہ تھا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھا لیے گئے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی اس کے درمیان کا فاصلہ کتنے سالوں کا تھا؟ 600 سال کا تھا. 600 ایئرز کا فاصلہ تھا. ظاہر سی بات ہے نہ لمبا زمانہ نبی کے بغیر تو اس کے اندر ضرور سرکشیاں ہوئی ہوں گی. اس میں سے ایک سرکشی یہ اصحاب الاخدود والوں کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا ذو نواس, اس کا نام تھا ذو نواس. یہ دراصل کسریٰ کا وائس رو تھا, اس کا نائب تھا. اصل بادشاہ تو کسریٰ تھا فارس کا, لیکن اس کا نائب یہ ذو نواس تھا. یہ بڑا ضدی آدمی تھا, تھا بھی بڑا شرارتی, آتش پرست تھا, پوجتا تھا آگ کو اور لوگوں کے پاس اپنی پوجا کرواتا تھا. اب اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو بہت زبردست جادوگر تھا. وہ جادوگر اس کے مقابلے میں جو شخص بھی آتا نا اس کا کام تمام یہ جادوگر کر دیتا تھا. اس کے خلاف حملہ جو کرنا ہو, اس کو قتل کرنا ہو تو یہ جادوگر جادو کرتا تھا اور اس کے تمام مخالفین کو اس طرح وہ قتل کر دیتا تھا.
اب وہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ جادوگر نے بادشاہ سے درخواست کی کہ میں اب برا ہو چکا ہوں، تو آپ ایک لڑکے کو میرے پاس بھیجو تاکہ وہ مجھ سے یہ جادوگری کا فن سیکھے، اور اس فن کو سیکھنے کے نتیجے میں آپ کا نائب بن جاوے وہ، اور میری جگہ پر بیٹھ کر وہ اس طرح آپ کا دفاع کرے۔ تو بادشاہ نے کہا خیر، بہت اچھا مشورہ ہے۔ تو ایک لڑکے کو بلایا جو بڑا ہوشیار تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن تعمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عبداللہ ابن تعمیر جو تھے یہ بڑے زبردست تھے، نوجوانی کی عمر میں یہ جاتے تھے جادو سیکھنے کے لیے، اور علم کا اتنا شوق کہ راستے میں ایک راہب تھا۔ اب جادو سیکھنے کے لیے جاتے تھے، راستے میں راہب تھا، اور اس زمانے میں جو راہب لوگ ہوتے تھے یعنی یہ کرسچینٹی کو فالو کرنے والے، عیسائیت کو ماننے والے، وہ حق پر ہوتے تھے۔ تو راستے میں راہب کو دیکھتا کہ وہ مراقبے میں ہوتا، ذکر کے اندر ہوتا، تو اس کو بھی شوق ہوتا کہ کیا عبادت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گئے نے اس کی باتوں کو سنا تو معلوم ہوا کہ ذو نواز کو پوجنے جیسا نہیں، پوجنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے تو اللہ کی کرنی چاہیے۔ حق بات کچھ سمجھ میں آئی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ یہ گھر سے نکلتا تھا اور جادوگر کے پاس جاتا تھا، لیکن راستے میں راہب کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تو اس سے کچھ دین بھی سیکھ لیتا تھا، پھر جاتا تھا جادوگر کے پاس۔ جادوگر پوچھتا کہ لیٹ کیوں؟ لیٹ پر اس کی پٹائی کرتا، لیکن وہ کہتا نہیں کہ میں سیکھنے جاتا تھا، ورنہ اگر پتہ چل جاوے تو پھر بادشاہ اس کو سزا دے گا۔ اور گھر جاتا تھا تو لیٹ جاتا تھا، اس سے کہ راہب کے پاس کچھ سیکھ کر جاتا تھا وہ۔ تو جب گھر پہنچتا تھا تو گھر والے مارتے کہ لیٹ کیوں آیا۔ اس نے وہ راہب سے کہا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ پیش ہوتا رہتا ہے کہ گھر جاتا ہوں تو مارتے ہیں، جادوگر کے پاس جاتا ہوں تو مارتے ہیں۔ تو اس نے ایک حل بتایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم یہ کہو گھر والوں کو کہ جادوگر کے پاس سے آنے میں مجھے لیٹ ہو گیا، اور جادوگر سے یہ کہو کہ گھر والوں کو چھوڑنے میں مجھے لیٹ ہوا۔ اس صورت میں جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور راستے کے اندر لیٹ ہوتا ہی ہے، لہٰذا اس وجہ سے تو مار پٹائی سے بچ بھی جائے گا اور تجھ پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ کام کرتا تھا، نے جادوگر کے پاس جادو سیکھتا تھا، اور ہوا یہ جادوگر کے پاس جادو بھی سیکھتا تھا اور کرامت بھی سیکھتا تھا اس بزرگ کے پاس۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ لوگ جمع ہوئے تھے، دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو ایک شیر ایک آدمی پر حملہ کر رہا تھا۔ اس وقت اس نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، دیکھ لیا جاوے کہ کس کا دین حق پر، راہب کا دین حق پر یا جادوگر کا دین حق پر۔ تو اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر تیرا دین حق پر ہے، نہیں یہ راہب جو مجھے سکھا رہا ہے اگر یہ حق پر ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے اس شیر کو مار ڈال، ورنہ مت ماریو۔ ہوا یہ کہ اس نے پتھر مارا اور اللہ نے اس پتھر کے ذریعے سے اس شیر کو قتل کر دیا۔ معلوم ہوا اللہ کا دین حق پر تھا۔ اس طرح اس کا بول بالا ہوا، لوگوں کے درمیان اس کا خوب چرچا ہوا، یعنی عبداللہ ابن تعمیر کا۔ بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ سخت ناراض ہو گیا کہ ارے یہ لڑکا میرے پاس جادو سیکھتا تھا، اب دیکھو اس کا حال کیسا ہو گیا کہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے دین کی اور ایسے خدا کی دعوت دیتا ہے جو میرا علاوہ ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ قتل کرنے کا پلان اس طرح بنایا کہ کہا اپنے سپاہیوں سے کہ یہ لڑکا چونکہ میرے علاوہ ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، اس لیے اس کو ایک پہاڑ پر لے جاؤ، پہاڑ پر لے جا کر اس کو دھکا دے دینا تاکہ یہ مقتول ہو جاوے، قتل ہو جاوے۔ لوگ لے گئے اس کو پہاڑ پر۔ ہوا یہ کہ پہاڑ پر جب گیا تو اس نے ایک دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ اللہم اکفنیہم بما شئت۔ پھر سے کہتا ہوں، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اے اللہ، ان لوگوں کے سلسلے میں تو مجھے کافی ہو جا، جس طریقے سے بھی تو چاہے اس طرح۔ ہوا یہ کہ اسی وقت فوراً زلزلہ آیا، پوری فوج جو تھی جو اس کو مارنے کے لیے آئی تھی، تمام لوگ لڑک کر مر گئے اور یہ زندہ باہر نکلا۔ بادشاہ نے بہت حیرت انگیز ہو گیا کہ کیا ہوا یہ۔ تو پھر سے ایک قتل کی سازش، ایک دوسری فوج کو روانہ کیا اور کہا کہ کشتی میں لے جاؤ اسے، اور سمندر کے بیچوں بیچ جب پہنچ جاؤ نا، تب تو بالکل گہرا سمندر ہوتا ہے، تب اس کو دھکا دے دینا تاکہ یہ ڈوب جائے۔ اس نے اسی موقع پر وہی دعا پڑھی، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ ایک طوفان آیا، تمام لوگ ڈوب گئے لیکن یہ ڈوبا نہیں، سمندر کنارے پر بالکل سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں کچھ تو کچھ ہے اس کے اندر۔ خیر، تو اس نے کہا کہ تو نے تو بہت تدبیریں کر لی،
اور تو نے بہت سارے مواقع ایسے استعمال کر لیے یہ چاہتے ہوئے کہ میرا قتل یہ لوگ کر دے ہوئے. تو میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تجھے مجھے قتل کرنا ہو نا تو ایک مشورے پر تجھے عمل کرنا ہوگا. اب وہ مشورہ کیا تھا اس سے پہلے میں ایک عمل بتا دوں. شیخ یونس جون پوری صاحب رحمہ اللہ جس وقت مدینے کے اندر تھے نا، اس وقت ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مدینہ والے بہت حیران کرتے ہیں، یہاں پر رہنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے نکل جاؤں کسی بھی طریقے سے. آپ ذرا دعا کر دیجئے اور کچھ ایسا عمل مجھے بتا دیجئے جس کے ذریعے سے میں اس ظلم سے بچ جاؤں. تو حضرت شیخ یونس جون پوری صاحب نے یہ عمل بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد اللہم اکفنیہم بما شئت، یہ دعا 11 مرتبہ جو پڑھے گا، اگر اس پر کسی کا دباؤ ہو، کوئی ظلم کر رہا ہے اس پر، تو اللہ انشاءاللہ اس کو اس ظلم سے نجات دے گا. یہ عمل ایک. تو اس آدمی نے پابندی کی، آج بھی وہ مدینے میں رہ رہا ہے سلامتی کے ساتھ، مدینے سے اس کو نکالا نہیں گیا. تو ایک مجرب عمل تھا، اس لیے درمیان میں نے یہ بیان کر دیا. اب ہوا یہ کہ وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ اے بادشاہ اگر تجھے مجھے قتل کرنا ہے تو مشورہ کس کا لینا پڑے گا؟ میرا لینا ہوگا مشورہ. وہ مشورہ کیا تھا؟ یہ کہ مجھے ایک تختے پر لٹکا اور ایک تیر لے، اور اس تیر میں تو کیا کہے گا؟ سب کے سامنے اس تیر پر پڑھ کر تو یہ کہے گا بسم اللہ رب ھذا الغلام. قتل کروں گا تو اس رب کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، جو اس بچے کا پالنہار ہے، اس بچے کا خالق ہے، اس پروردگار کے نام سے تجھے قتل کروں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اصل میں مجھے تجھے قتل ہی کرنا ہے. تو لوگ سب جمع ہو گئے. اب اس نے تیر نکالا، یہ پڑھ کر تیر مارا تو عبداللہ ابن تامر نے اپنا سر آگے کیا اور ڈائریکٹ سر پر تیر لگا تو خون نکلا تو اس نے عبداللہ ابن تامر نے اپنا ہاتھ اس خون پر رکھ دیا اور اسی طرح ان کا انتقال ہوا. اب انتقال تو ہو گیا، بادشاہ بڑا خوش، لیکن نتیجہ کچھ الگ، افیکٹ کچھ الگ. تمام لوگ آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام کی صدائیں بلند کر رہے تھے کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں اس پروردگار پر جو اس بچے کا پالنہار ہے. اس لیے کہ اس بچے کو قتل کرنے کے لیے اس نے پہاڑوں کا سہارا لیا، سمندر کا سہارا لیا، فوجیوں کا سہارا لیا، کچھ کام نہیں آیا. اس پروردگار کا نام لیا اس نے تو اس بچے کو قتل کر دیا گیا. تو جو اس کا مقصد تھا اس مقصد کا بالکل خلاف جب حاصل ہوا نا تو یہ طیش میں آ گیا. طیش میں آ کر اس نے فوجیوں سے مشورہ کیا تو کسی نے ایک مشورہ دیا اس کو کہ نے سب لوگ جب تیرے مخالف ہو گئے ہیں تو گھرا کھود، گھرا ہوتا ہے نا، اس کو کھود، اس کے اندر آگ لگا اور جتنے بھی لوگ تیری خلاف ورزی کرتے ہیں سب کو آگ میں دھکیل. اس نے کیا ہی ایسا. تو اصحاب الاخدود کیوں کہا گیا ہے اسے اب سمجھ میں آیا؟ خندق والے. تو یہ خندق والے اس لیے کیونکہ عذاب دینے کے لیے انہوں نے خندقیں کھودی تھی اور ان خندقوں کے اندر آگ بھری تھی جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، سب کو ڈال رہا تھا وہ جوک در جوک. اس میں ایک والدہ کا بھی قصہ منقول ہے کہ اپنے نابالغ بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لیا نے میرے سامنے سجدہ کر تو چھوڑ دوں گا، ورنہ اگر تو اسی بچے کے رب کے پیچھے پڑتی ہے نہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوگی نہ توحید کی قائل ہوگی تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تیرے بچے کو تیرے سامنے آگ میں ڈالوں گا. اس نے اس وقت جوش کے اندر کہہ دیا کہ جو کرنا ہو وہ کر لے، میں تو اللہ تبارک و تعالی ہی پر ایمان لاتی ہوں. اس کے سامنے اس کے بچے کو لیا گیا نے آگ کے اندر اس نے ڈالا. یہ منظر دیکھ کر وہ چیخ اٹھی اپنے بچے کو دیکھ کر کہ آگ کے اندر تڑپ رہا ہے وہ، تو وہ چیخ اٹھی، خوب رونے لگی وہ. اس وقت آگ کے اندر سے بچے نے آواز دی، نابالغ بچہ، بولنے کی صلاحیت نہیں ابھی لیکن اللہ نے اس وقت صلاحیت دے دی. کیا کہا اس نے؟ اصبری یا اماں فإنک علی الحق، میری ماں تو صبر کر، یہ تجھ پر ظلم کر رہے ہیں تو تو صبر کر، حق پر تو ہی ہے، یہ لوگ باطل پر ہے. یہ سن کر ماں کے اندر ایمانی جوش بالکل لبریز ہو گیا اور اس نے بھی چھلانگ مار دی آگ کے اندر. خیر چونکہ یہ ظالم تھا ذو نواس اور اس کے ساتھی لوگوں نے ایمان والوں کے ساتھ یہ ظلم کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت بھیجی ہے اور کہا ہے کہ لعنت ہے خندق والوں پر، ان آگ والوں پر جن کی آگ ایندھن سے بھری ہوئی تھی. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آگ کے پاس یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سپاہی لوگ ایمان والوں کے ساتھ جو کر رہے تھے یعنی آگ کے اندر ان کو ڈالنا، یہ بادشاہ اور اس کے ساتھی لوگ نظارہ کرتے جا رہے تھے. تو ایک تو ہوتا ہے ظلم کرنا، نیک ہوتا ہے ظلم کو دیکھنا. ظلم کرنا بھی گناہ
ظلم کو دیکھنا بھی گناہ. اللہ تبارک و تعالی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب آگے کیا ہوا اس کے ساتھ؟ تو صوفی عبدالحمید سواتی نے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ نے حکم دیا آگوں کو کہ تو اور بھڑک. اس طرح کہ وہ اور بھڑکی اور سپاہیوں کو بھی کھا گئی. بادشاہ بھاگا نکلا یہاں تک کہ سمندر کے کنارے پر پہنچا تو ایک روایت کے مطابق وہاں ہی جل کر خاک ہو گیا. دوسری روایت کے مطابق سمندر کے اندر چھلانگ لگائے اور ڈوب کر مرا. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جنگ کرتا ہے اللہ اس طرح اس کو چھوڑتا نہیں, اللہ اس کو عذاب دے کر ہی چھوڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے غضب سے ہماری حفاظت فرمائے, سننے کو قبول فرمائے, کرنے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ آخری بات جو تھی یہ کسی تفسیر کی کتاب میں نہیں ہے, لیکن صوفی عبدالحمید سواتی نے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے. بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے, اس سے بیان کر دی جاتی ہے.